एक बिजनेसमैन ने टेक्सास में और लोगों से पूछा कि जेफरी बीच कौन है, तो उन्होंने कहा ही इज बैड न्यूज, इससे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम हिम, ही इज बैड न्यूज। वो दर हकीकत प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बिहाफ के ऊपर ही पाकिस्तान आए हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स की अथॉरिटी को वो रिप्रेजेंट करते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर तक एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप तक एक पोटेंशियल एक्सेस भी उनको प्रोवाइड कर रही है। तमाम ख्वाब उनके जो है आर्मी चीफ के उन्होंने पूरे कर दिए। 2016 I had the blessing of serving President Trump. रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से स्क्रिप्टेड सवाल पूछे जाते हैं और स्क्रिप्टेड जवाब आता है। रिचर्ड ग्रेनल और मिस्टर बीच के दरमियान में या तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है या मिस्टर बीच और उनके दोस्त जो हैं वो रिचर्ड ग्रेनल को अप्रोच करते हैं। Mr. Grinnell, Ambassador Grinnell, has a very clear, defined view, and I think he supports everything we're doing in Pakistan. ये जो डील मेकिंग हो रही है मिस्टर बीच, उनके लॉबिस्ट स्टीव पेन और पाकिस्तानी GHQ के दरमियान के किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप जूनियर तक पहुंचा जाए, पाकिस्तान के अंदर शायद रिएक्शन इसका रास्ता ना रोक सके। अमेरिका में बिहाइंड द सीन्स इसके हवाले से बहुत सी डिस्कशन होगी। मैं जो कुछ कहूंगा मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 30 जनवरी 2025 है, जुमेरात का दिन है। मेरे इस वीलॉग को आप मेरे पिछले वीलॉग के तसलसल में उसके सीक्वल की हैसियत से, उसके एक सेकंड पार्ट की हैसियत से समझ सकते हैं। कहानी तो वही है, लेकिन इस कहानी की डायरेक्शन और इसके जो माना और इसके जो मीनिंग है उसमें बहुत फर्क पड़ गया। जब मैंने पिछला वीलॉग किया अब से पता नहीं 14-15 घंटे पहले, तो उसमें मेरी जो थ्रस्ट थी और मेरा जो खाका था और जो सेंट्रल आइडिया था वो ये था कि जनरल साहिबान हम सब पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाते बनाते अपने गोरे लॉबिस्ट के हाथों बेवकूफ़ बन गए। लेकिन गुज़िश्ता कहीं 18 घंटे के अंदर मैंने जो रिसर्च की, बहुत से लोगों से मैंने बात की, बहुत सा मैंने पढ़ा, 8-10 घंटे लगा चुका हूँ मुख्तलिफ सोर्सेज को पढ़ने में। उसके नतीजे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जनरल साहब बड़े सियाने हैं। वो जो मोहतरमा अस्मा जहांगीर साहिबा कहती थीं कि ये डफर हैं, वो डफर ज़रूर होंगे when पाकिस्तान के इंटरेस्ट आते हों, हमारे अवाम के इंटरेस्ट आते हों। हमारे इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करने में यकीनी तौर पर बड़े डफर हैं, लेकिन अपने इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करने के लिए, उनको आगे अपने मफादात को आगे बढ़ाने के लिए उनसे ज़्यादा बेहतर ज़हीन कोई नहीं है। तो जनरल साहिबान जो है वो बेवकूफ़ हमें ही बना रहे हैं। मुकम्मल तौर पे बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे ये तो मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद आप फैसला करेंगे कि आगे चल के क्या होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी गेम जो है इस वक्त जनरल साहिबान खेल रहे हैं, जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब हकीकत यह है कि हम पाकिस्तानी लोगों के ऊपर, खा पाकिस्तान के अंदर बैठे हों या अमरीकी या पाकिस्तानी निशाद अमरीकी हों, ये अमरीकी सरमायाकार बिजनेसमैन अदाकार मिस्टर जेफरी बीच का जो बम है ये तो 24 घंटे पहले हमारे सर के ऊपर गिरा है और 24 घंटे पहले तक पाकिस्तानी अमेरिकन में से किसी ने भी इसका नाम जेफरी बीच का नहीं सुन रखा था। लेकिन इन 24 घंटों में बड़े फ़ोन खड़के 10 से ज़्यादा लोगों से मेरी बात हुई है, लेकिन जाहिर है कि सैकड़ों लोगों ने एक दूसरे से बात की है और पूछना चाहे और समझना चाहे कि जेफरी बीच कौन है। एक साहब के हिसाब से जब एक बिजनेसमैन ने टेक्सास में और लोगों से पूछा कि जेफरी बीच कौन है, तो उन्होंने कहा ही इज बैड न्यूज, इससे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम हिम, ही इज बैड न्यूज। बहरहाल मेरी बहुत से लोगों से बात हुई जिसमें न सिर्फ पाकिस्तानी अमेरिकन है बल्कि अमेरिकन भी हैं, उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, कांग्रेशनल एड्स भी हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के पुराने लोग भी हैं और खासी डिस्कशन हुई समझने के लिए कि भाई ये मामला असल में है क्या। यानी उम्मीद मुझे ये है कि जो हेडलाइंस इन्फॉर्मेशन मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाऊंगा उस इन्फॉर्मेशन को देख के और बहुत से सहाफ़ी, पाकिस्तान बेस्ड जर्नलिस्ट, बहुत से वीलॉगर्स जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, बहुत से पुकला, बहुत से पाकिस्तानी अमेरिकन, बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के लोग जो हैं वो भी थोड़ा सा गूगल पे, इंटरनेट पे बैठेंगे और मज़ीद रिसर्च करेंगे और जो इनकम्प्लीट पिक्चर मैं आपके सामने रख रहा हूँ उस कंप्लीट पिक्चर को आप सब एक दूसरे की मदद करके कंप्लीट करेंगे। मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ, जैसा अदालत के अंदर लोग कुरान उठा के कहते हैं, ये गीता उठा के कहते हैं, ये बाइबल उठा के कहते हैं कि मैं जो कुछ कहूँगा मैं सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं आपके साथ ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा वो अमेरिका की जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन होगी। इसमें कोई भी सुनी सुनाई बात नहीं होगी, क्योंकि सुनी सुनाई बातें भी मैंने बहुत सी सुनी है, लेकिन मैं कोई सुनी सुनाई बात यहाँ नहीं करूंगा, अपना एनालिसिस इसके बाद दूंगा। मैं आपको क्रेडिबल पब्लिकेशंस की हेडलाइंस, उनके अंदर जो मतन है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। अब मैं आपको 24 घंटे पीछे ले जाता हूं और आपको याद करवाता हूं कि जेफरी बीच अमेरिकन सो कॉल्ड इन्वेस्टर, सरमायाकार, बल्कि मैं कहूंगा अदाकार सरमायाकार जो हैं, उनका जो इंटरेक्शन पाकिस्तानी मीडिया के एक सेलेक्ट मखसूस हिस्से से हुआ है, बल्कि कहना मुनासिब होगा कि जो करवाया गया है,
جہاں اپنی مرضی کے ان سے سوالات پوچھے گئے ہیں، اس میں سے دو بڑی چیزیں جو ہیں وہ نکلی ہیں۔ ایک چیز تو یہ نکلی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد وہ ان کی کمپنی جو ہے وہ یا ان کی کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان میں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے بہت جلدی۔ اس کے حوالے سے معاملات طے پا چکے ہیں، اس کے حوالے سے مٹیریل چیزیں مشینری اکوپمنٹ وغیرہ کی بھی بات چیت جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ یہ تو ویسے تو مسٹر جو بیچ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا حصہ ہوں یا ان کی انتظامیہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، ایسا انہوں نے ہرگز نہیں کہا۔ انہوں نے بلکہ کہا بھی اپنے الفاظ میں کہ میں ایک بزنس مین ہوں، میرا پالیٹکس سے تعلق نہیں ہے، لیکن جو بھی ان کا مینر آف اسپیچ تھا، ٹون اینڈ ٹینر تھا، جس طرح سے انہوں نے امپریشن اپنے بارے میں دیا ہے اور الفاظ کا استعمال بعض جگہوں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ٹرمپ اکنامک پالیسی کیا ہے، میں درمیان میں آپ کو چھوٹے چھوٹے کلپس بھی اس کے دکھاتا ہوں تاکہ بہتر طور پہ میرے موقف کو، میرے آرگومنٹ کو سمجھ سکیں۔ وہاں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی لوگوں کو یہ امپریشن دینے کے لیے کہ وہ در حقیقت پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہاف کے اوپر ہی پاکستان آئے ہوئے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی اتھارٹی کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز نکلی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 قسم کی جو انویسٹمنٹس میں بلینز آف ڈالر آئیں گے، جس میں کرٹیکل منرلز ہیں، جس کے اندر ریئل اسٹیٹ ہے، ولاز کا وہ ذکر کر رہے ہیں، جس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور ان سب چیزوں کے اندر بہت سا سرمایہ جو ہے وہ پاکستان میں فلو کرے گا۔ You know, President Trump believes in economic diplomacy, and that's why we're here. We plan on investing billions of dollars in Pakistan across a number of different areas. Critical minerals and real estate are where we're going to start. From a real estate perspective, we've brought in our real estate development partners and are going to build some of the most high-end luxury properties that have ever existed in Pakistan. دوسری وہ چیز ہے جہاں وہ ایمبیسڈر رچرڈ گرینل کے حوالے سے بڑی معنی خیز قسم کی بات کرتے ہیں۔ یہ سوالات ظاہر ہے ان سے پوچھوائے گئے ہیں، یہ گیون ڈکٹیٹڈ کوسچن سے، جو یعنی پاکستانی نظام کی کوشش تھی کہ انہی سوالات کو پوچھا جائے، اور جس کے جواب میں وہ یہ امپریشن قائم کرتے ہیں کہ ایمبیسڈر رچرڈ گرینل جو ہیں وہ اب پاکستان کی صورتحال کو پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ دوبارہ اس قسم کے ٹویٹ نہیں کریں گے، اور رچرڈ گرینل نے خود ان کو یہ بتایا بھی ہے کہ بہت سی جو ویڈیوز انہوں نے دیکھی وہ فیک تھیں۔ یہ بھی ظاہر ایک بہت بڑا کوشچن ہے، مارکا ہے، یعنی خاص کر کے جب رچرڈ گرینل مزید ٹویٹ نہیں کیے انہوں نے، تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ دو بنیادی سوال جو ہیں وہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ I would say, as it relates to that issue, look, I think he may have been misled. I also would tell you, he personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. So he's been disappointed, but I think Mr. Grinnell, Ambassador Grinnell, has a very clear, defined view, and I think he supports everything we're doing in Pakistan. دو سوال ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ کیا پاکستان میں بہت جلد بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آنے والی ہے امریکہ کی طرف سے، اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی رچرڈ گرینل کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پاکستان کے اوپر تبدیل ہو گیا ہے۔ ان دونوں سوالات کے جوابات ہمیں بڑے بہتر مل سکتے ہیں اگر ہم مسٹر جنٹری بیچ کی پرسنالٹی، ان کی پروفائل، کہ یہ کون شخص ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کے کس قسم کے کنیکشنز ہیں، اس کی خوشبو کیا ہے، اس کو ہم اگر سمجھ سکیں تو ہمیں خود بخود ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ بہت بہتر طور پہ مل جائیں گے۔ مسٹر جنٹری بیچ کی پروفائل کے حوالے سے اور ان کے کارناموں کے حوالے سے میرے پاس بہت سی ریسرچ ہے، یہ تقریباً 18-20 صفحے تو میرے ہاتھ میں ہیں، لیکن یہ کوئی 18-20 صفحے ہی میں نے نہیں پڑھے، میں غالباً 100-200 صفحے پڑھ چکا ہوں اور بہت سے لوگوں سے بات کر چکا ہوں۔ ان 18-20 صفحوں کے اندر میں نے چیدہ قسم کی ہیڈ لائنز اور چیدہ ایکسٹریکٹس جو ہیں وہ جمع کیے ہوئے ہیں، جو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں۔ درمیان میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو جنٹری بیچ صاحب کی جو فرمودات ہیں، ان کی پریس ٹاک، ان کی میڈیا انٹریکشن سے جو خاصی ارینج قسم کی تھی، خاصی آرٹیفیشل تھی، وہ بھی درمیان میں آپ کو ٹکڑے اس کے دکھاتا چل جاؤں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں حضرت جنٹری بیچ کی پروفائل اور ان کے کارناموں اور ان کی کارستانیوں کی طرف چلوں، میں آپ کو کچھ پاکستانی اخباروں کی، یہ ریجنل نیوز پیپرز ہیں، ان کی ہیڈ لائنز بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ ہم بیسکلی دیکھ سکیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک کنٹرولڈ کوآپریٹو یا مینج میڈیا ہے، اس نے جنٹری بیچ کے اس ڈیلیگیشن کو، سو کالڈ ڈیلیگیشن کو، اور جنٹری بیچ کو، عوام الناس کو اور دنیا کو کس طرح سے دکھایا۔ پہلی خبر جو میں آپ کو ہیڈ لائن دکھاتا ہوں، یہ پاکستان کی انگریزی کے بڑے اخبار ایکسپریس ٹریبیون کی ہیڈ لائن ہے۔ یو ایس انویسٹرز کین ٹو انویسٹ
billions in Pakistan, says delegation head. यानी जेंट्री बीच साहब ये फरमा रहे हैं, इस पे गौर कीजिए, यूएस इन्वेस्टर्स यानी अमरीकी इन्वेस्टर्स, फौरी तौर पे लगता है कि अमरीका के इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करने लगे। लेकिन ये तो खासी मासूम किस्म की हेडलाइन है। अगली जो अरब न्यूज़ पाकिस्तान है, ये भी खासा पाकिस्तानी निज़ाम की कंट्रोल किस्म का पब्लिकेशन लग रही है। अरब न्यूज़ पाकिस्तान की हेडलाइन ये है, यू आर आवर फ्रंट फेस इन एंटायर रीजन, यूएस बिजनेसमैन क्लोज टू ट्रंप टेल्स पाकिस्तान। अब ये बड़ी मनपसंद किस्म की हेडलाइन है और ये बात भी ऐसी है जो पाकिस्तान में जनरल साहिबान सुनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बाकी पाकिस्तानी भी इसमें बिलीव करें। वो ये है कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी जो हैं ये इस रीजन में हमारा फेस है, ये अमेरिका का फेस है। हम अमेरिका के इतने करीब हैं कि अमेरिका का हम फेस हैं इस रीजन के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, साउथ सेंट्रल एशिया के अंदर। और अगला इसका हिस्सा देखें हेडलाइन का, यूएस बिजनेसमैन क्लोज टू ट्रम्प टेल्स। अब ये कैसे पता चला है अरब न्यूज़ को कि मिस्टर जेंट्री बीच जो है वो वाकई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ठीक, आगे चलें। डॉन अखबार जो है वो अरब न्यूज़ पाकिस्तान से भी आगे निकल गया है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेजी का अखबार है। इसकी हेडलाइन है, न्यू यूएस एडमन हैज़ नथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान सेज ट्रंप एड। अच्छा, ये सही है कि मिस्टर जेंट्री बीच ने यह ज़रूर फरमाया कि अमेरिका की नई डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट करती है, ये तो बात उन्हीं की है। लेकिन ये कैसे पता चला है कि जेंट्री बीच जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के एड है? एड तो अमेरिकन पॉलिटिकल टर्म के अंदर एक बाकायदा टाइटल है जिसमें आप एड होते हैं, पहले ऑफिशियल आपका टाइटल होगा, पोजीशन होगी तो आप किसी के एड होंगे। जेंट्री बीच की तो इस वक्त कोई इसी किस्म की पोजीशन नहीं है। अब डॉन के एडिटर्स को ये कैसे पता चला है या उनको हुक्म आया है किस तरह से लिखना है, इसकी अगली खबर देख लें। अब अगर डॉन जैसे अखबार ने मिस्टर जेंट्री बीच को डोनाल्ड ट्रंप का एड लिख दिया है तो मीर शकील रहमान साहब का अखबार दी न्यूज़ इंटरनेशनल भला कैसे पीछे रह सकता है? जाहिर है उसने थोड़ी ज्यादा मुलम्माकारी करनी है। तो न्यूज़ इंटरनेशनल ने हेडलाइन लगाई है, प्रो इमरान ट्वीट्स कॉलन ट्रम्प्स एसोसिएट सेज ग्रैनल में हैव बीन मिसलेड। वो चले ग्रैनल में हैव बीन मिसलेड तो उसने कहा है, लेकिन कैसे पता चला न्यूज़ इंटरनेशनल के एडिटर्स को कि ये ट्रंप का एसोसिएट है? एसोसिएट का तो मतलब हुआ कि ट्रंप के साथ इसका बहुत क्लोज ताल्लुक है, ट्रंप के साथ मिलकर ही काम करता है। कार्रवाई वालों ने थोड़ी सी मेहरबानी की, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा मुलम्मकारी नहीं की जब उन्होंने हेडलाइन लगाई कि प्राइम मिनिस्टर शरीफ एश्योर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान। लेकिन माहौल पूरा बन गया है कि अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। फिर प्रॉफिट बाय पाकिस्तान टुडे जो है उसने बिल्कुल ही कमाल कर दिया है। उसने कहा है कि यूएस इन्वेस्टमेंट डेलीगेशन, आप जरा अंदाजा लगाएं, यूएस इन्वेस्टमेंट डेलीगेशन से बिल्कुल ऐसा लगता है कि अमेरिका की तरफ से, जिसको पाकिस्तान में ट्रांसलेट करें, अमेरिका की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट डेलीगेशन पाकिस्तान में आया है। अराइव्स इन पाकिस्तान सिग्नल्स फ्रेश इकोनॉमिक टाइज। ये सिर्फ 6-7 मैंने आपको हेडलाइंस दिखाई हैं। पाकिस्तान के बाकी सारे अखबारात भी रीजन के इसी किस्म की हेडलाइन से भरे पड़े हैं, जिससे आपको एक बहुत डिफरेंट किस्म का तासुर मिलता है। अब हम देखें कि असल हकीकत मिस्टर जेंट्री बीच की क्या है। मिस्टर जेंट्री बीच की प्रोफाइल के हवाले से, उनके कारनामों और उनकी अचीवमेंट्स के हवाले से मुख्तलिफ अमरीकी अखबारों की हेडलाइंस और छोटे छोटे टुकड़े जो हैं मैं स्क्रीन पे आपके सामने रखता हूँ। ये एक कंप्लीट पिक्चर नहीं है, मुकम्मल खाका नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा खासा तसव्वुर जेंट्री बीच की शख्सियत का और उनकी कनेक्शंस का, उनकी कनेक्टिविटी का, उनकी तरीका वारदात का आपके जहन में डेवलप जो है हो जाएगा। जो पहली हेडलाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डैलस मॉर्निंग न्यूज़ की है, टेक्सास का ही ये अखबार है और ये हेडलाइन है दिसंबर 20, 2016 की, यानी आपसे कह सकते हैं आज से 8 साल से ज़्यादा पहले की है। और हेडलाइन है, एरिक ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम डैलस बेस्ड non-profits inauguration party. Questions have risen over whether the opening day foundation is effectively peddling access to President-elect Donald Trump during inauguration weekend. यहाँ क्या मामला है? स्टोरी है कैटी लेस्ली एंड जॉर्डन ब्रूडनर की। ये मामला क्या था? ये मामला ये था कि डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन इवेंट के लिए, इनॉग्रेशन पार्टी के लिए एक नॉन प्रॉफिट खड़ा किया जनाब जेंट्री बीच साहब ने और $100 मिलियन उसके लिए रेज हुए। लेकिन इल्ज़ाम लग गया बहुत क्रेडिबल किस्म का कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ एक्सेस बेची गई है कि प्रेसिडेंट के साथ लंच, डिनर और प्रेसिडेंट जो है उसके साथ ट्रैवल करना या गोल्फ खेलना जो है उसके लिए इतने इतने पैसे दे दें तो प्रेसिडेंट के साथ आपके मामला जो है वो सेटल करा दिए जाएंगे। जिस वजह से ये इनॉग्रेशन पार्टी और इवेंट जो है वो कैंसिल हो गया, वो ना हो सका। मैं दूसरी जो हेडलाइन आपको दिखाता हूँ, ये भी डैलस मॉर्निंग न्यूज़ की है जिसका उन्वान है द आर्ट ऑफ शमूज, ट्रंप पॉल फ्रॉम डैलस एंजॉयज special access to White House. Gentry Beach's friendship with Donald Trump Jr. and his role in the presidential campaign have won him rare access to the White House and the Trump administration.
that access has come with question. یہ سٹوری ہے مئی 2017 کی یہ سٹوری ہے, لیکن اس میں صرف وہی ذکر نہیں ہے کہ کنٹروورشل پارٹی تھی جو کینسل ہو گئی, الزام لگا. اس سے ہمیں اور بھی بڑے انٹرسٹنگ قسم کے فیکٹس پتہ چلتے ہیں جو میں آپ کو اسکرین کے اوپر یہ بلٹ پوائنٹس کے طور پہ میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے پوائنٹ, بیٹس فٹ بال ٹیلنٹ, یعنی مسٹر جینٹری بیٹس فٹ بال ٹیلنٹ hooked recruiters at the University of Pennsylvania, and he joined its team after graduating from high school in 1994. But through the university's Wharton School, he earned an economics degree in 1998 after studying alongside Donald Trump Jr., the oldest son of the future president. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو جینٹری بیچ ہیں ان کا تمام تر کیریئر کا آغاز 1994 میں اس وقت ہوتا ہے جب یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے وارٹن بزنس اسکول میں انہیں ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کے ساتھ ڈگری کرنے کا موقع ملتا ہے, اور یوں ان کے لیے کیریئر کے راستے اور دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. ایک اگلا میں آپ کو ٹکڑا اس کا دکھاتا ہوں, کچھ کس طرح سے ہے. بائی دا mid 2000s Beach had married Catherine Munson of Denison and moved to Manhattan, yani New York City, and he had reunited with his college chum Donald Jr. Both joined a private shooting club outside New York City and started traveling the world together hunting, Beach said. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پھر ایک ہنٹنگ کلب جو ہے وہ دونوں نے اکٹھے جوائن کر لیا. اب میں آپ کو ایک اور ہیڈ لائن دکھاتا ہوں. یہ ہیڈ لائن ہے تو سیاٹل ٹائمز کی جو ویسٹ کوسٹ کا پیپر ہے, لیکن یہ خبر ہے بنیادی طور پہ ایسوسیٹڈ پریس کی, اے پی کی. اس کا عنوان ہے اے پی نیوز بریک, ٹرمپ جونیئر ڈونر ہیو لانگ ٹائم انڈسکلوزڈ ٹائز. یہ پبلش ہوئی ہے مارچ کی 12 تاریخ کو 2018 میں. میں ایک سیکوینس میں چل رہا ہوں, تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کی. اس کے بعد اس میں نیچے لکھا ہے کہ ایتھکس ایکسپرٹ سیڈ دیئر فائنینشیل انٹینگلمنٹس ریزڈ questions about whether Gentry beats access to the government. اچھا, اب اس میں جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کے ایک اور پیج میں نے سامنے آپ کے رکھتا ہوں. اس میں اس پوائنٹ کو دیکھیے. لاسٹ اکتوبر, اشارہ ہے 2017, Beach incorporated a business called Future Venture LLC in Delaware without listing any Trump connection, signing himself as the entity's agent. ابھی بھی اگر آپ گوگل کریں گے جینٹری بیچ کو تو آپ کو اس کمپنی کا نام مل جائے گا بار بار, فیوچر وینچر LLC. لیکن یہاں پہ بعد میں ایک سبسیکوینٹ ڈسکلوجر جو اخباروں نے مجبور کیا اور انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا, کیونکہ انویسٹیگیٹو جرنلزم بہت ہے, تو ڈسکلوجر رپورٹ فائلڈ ود نیو یارک سٹی آفیشلز اینڈ obtained by Associated Press via public record request shows that Trump Jr. is named as the President's Secretary and Treasurer of the company. یعنی پہلے تو جو مسٹر بیچ ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی اپنی کمپنی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن سبسیکوینٹلی بعد میں یہ پتا چلا کہ اس میں ان کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کا نام جو ہے وہ چھپایا گیا تھا, اور وہی اس کے ایکچوئل بینیفیشری تھے, پریزیڈنٹ, سیکرٹری اور ٹریجرر بھی تھے. اور یہ نہ پتا چل سکا کہ اس لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کا مقصد کیا تھا اس کو اسٹیبلش کرنے کا. تاہم بتایا گیا اپیرنٹلی کہ یہ ایک ٹیکنالوجی انویسٹمنٹس کے لیے یہ کمپنی جو ہے وہ کھڑی کی گئی ہے. سبسیکوئنٹلی بہت سی ہمیں ایسی بھی یہاں پہ ہمیں بہت سی انفارمیشن ملتی ہے کہ کیسے مسٹر جینٹری بیچ جو ہیں انہوں نے جہاں وہ کام کرتے تھے اسٹاک مارکیٹ میں, وہاں پہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو بھی وہاں پہ انٹروڈیوس کر دیا, اور پھر اگلے 10 برس تک ان کے والد صاحب اور ان دونوں کا اس کمپنی کے ساتھ جھگڑا چلتا رہا, روپے پیسے کا, جو ابھی تک سیٹل نہیں ہو سکا ہے. اب میں جلدی آپ کو 2 ہیڈ لائنز دکھاتا ہوں. ایک NBC کی ہیڈ لائن ہے, ڈیلس منی مینیجر جینٹری بیٹس لینتھی کورٹ بیٹل کوڈ نیٹ $90 ملین پے آؤٹ. یہ پبلش ہوئی ہے جون 8, 2019 کو. بہت سے لوگوں سے اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ بہت سے لوگ جن سے میری بات ہوئی گزشتہ 14-15 گھنٹوں میں, ان کا خیال ہے کہ جینٹری بیچ کو پیسہ اس وقت ملا جب اسٹاک مارکیٹ کی ایک کمپنی جو تھی ٹوراجی کیپٹل, اس ٹوراجی کیپٹل سے انہوں نے ایک مقدمہ 10-12 سال کے بعد جیت لیا, جس کے نتیجے میں ان کے اور ان کے ایک ایسوسیٹس کو $90 ملین ملے, اور اس میں سے ان کے بھی کوئی تقریباً $45-46 ملین تھے. حقیقت یہ ہے کہ ان کو اس میں سے اب تک ٹھٹ نہیں ملا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری بھی ہیڈ لائن میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈی نیوز کی, جینٹری بیچ ول ناٹ ان فیکٹ گیٹ پارٹ آف دیٹ $91 ملین پے آؤٹ. یہ سٹوری ہے جنوری 17, 2020 کی. اس وقت اس کا ری ٹرائل شروع ہو گیا, اس کے بعد اس کا پھر فیصلہ ہوا, اس کے بعد بھی اس کا ری ٹرائل شروع ہو گیا. اب تک 2025 تک جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جینٹری بیچ کو تو کچھ نہیں ملا. البتہ ان کے والد صاحب نے جو بہت سے مقدمے کیے تھے وہ سارے ہار گئے, اور اس کے بعد وہ بری طرح سے بینکرپٹ ہو گئے. انہوں نے بینکرپسی وغیرہ بھی فائل کر دی. تو دونوں باپ بیٹے کی ریپوٹیشن اسی قسم کی ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹیکسس کے ایک بزنس مین نے جب ان کے بارے میں پوچھا اور امریکن بزنس مین سے, تو انہوں نے کہا کہ ہی از بیڈ نیوز, اسٹے اوے فرام ہم. اب میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری یہاں پہ دکھاتا ہوں, اور اس کے ساتھ ہی آپ کو پاکستان کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی. یہ ایک امریکن پبلیکیشن ہے بائی دا نیم آف کریو. یہ انویسٹیگیشن کرتی ہے کرپشن میں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کرپشن کے خلاف ہر قسم کی جنگ لڑتے ہیں. یہ بیسکلی لائرز کا ایک فورم ہے.
جو کرپشن کو ایکسپوز بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف مقدمے بھی کرتے ہیں، کورٹس میں بھی چلے جاتے ہیں. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے بیٹوں کے اوپر بھی بہت سے مقدمے کیے ہیں. لیکن یہ سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ سٹوری یہ بتاتی ہے ایردوغان ٹائڈ بزنس مین گرانٹڈ ایکسیس ٹو ٹرمپ تھرو دا ڈونر. یہ اس کا عنوان ہے. نومبر 7 2019 میں یہ سٹوری پبلش ہوئی ہے. یہ سٹوری بتاتی ہے کہ کیسے ایک بہت بڑا ٹرکش کنسٹرکشن جو کمپنی ہے جس کا نام ہے حبوش گروپ کے جو اونر ہیں RW حبوش، وہ ٹو لارج پولیٹیکل کنٹریبیوشن ایگزیکٹلی $1 ملین کی کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوتی ہے جہاں وہ ان کے گیسٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کے صاحبزادے کی ملاقات ہوتی ہے مسٹر جینٹری بیچ کے ساتھ اس کے 3 ہفتے کے بعد، اور دونوں مل کے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر جو ہیں اسٹیو بینن، میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا چلا جاؤں، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل آفیشلز کو بھی ملتے ہیں اور پریزیڈینشیل ایڈوائزر اسٹیو بینن کو ملتے ہیں. اور وہاں جینٹری بیچ اور وہ جو ٹرکش بزنس مین ہے وہ یہ پروپوز کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کے اور وینیزویلا کے تعلقات امپروو کر دیں گے. وینیزویلا سے آپ لوگ سینکشن اٹھائیں پریزیڈنٹ نکولس مادورو سے، اور ہم امریکی کمپنیوں کو وینیزویلا کے اندر بڑے زبردست قسم کے کانٹریکٹ دلا دیں گے. اس میں نیشنل سیکیورٹی کے اندر کھپڑ جاتی ہے. پریزیڈنٹ چونکہ پہلے پوزیشن لے چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نکولس مادورو کے خلاف، اس لیے اس میں انہیں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوتی. لیکن ابھی پاکستان میں جس قسم کے پروپوزلز رکھے جا رہے ہیں ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو بہت بہتر صورتحال جو ہے وہ سمجھ آ سکتی ہے. یہ جو بھی انفارمیشن ہیڈ لائنز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور میں مانتا ہوں کہ یہ کوئی مکمل خاکہ اور تصویر نہیں ہے اور آپ خود بھی بہت سی ریسرچ کر کے اس خاکے کو تصویر کو بھر سکتے ہیں، لیکن میرے ذہن میں جو پکچر ایمرج ہوتی ہے ڈاٹ کنیکٹنگ سے وہ یہ ہوتی ہے کہ مسٹر جینٹری بیچ کسی بھی پاسے سے ایک امریکن پوٹینشیل انویسٹر نہیں ہے پاکستان کے لیے. ان کی اوقات اتنی نہیں ہے، سائز اتنا نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، ان کی نیٹ ورکنگ نہیں ہے. تاہم وہ ایک پولیٹیکل کنیکشن ضرور ہو سکتے ہیں. وہ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر تک ایکسیس پرووائڈ کر سکتے ہیں. وہ ایک پوٹینشیل پاسبل لنک ہیں وائٹ ہاؤس تک یا وائٹ ہاؤس کے قریب پہنچنے کے لیے. اور چونکہ یہ ان کا تعلق ٹیکسس سے ہے اور ہمارے جرنیل صاحبان کے اس وقت جو کی لابسٹ ہیں اسٹیون پین، ان کا تعلق بھی ٹیکسس سے ہے، اس لیے ہم آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جینٹری بیچ کو اسٹیون پین نے ہی انٹروڈیوس کیا. اب آرمی چیف ہمارے بہت عرصے سے SIFC جو ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا دکھڑا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ٹوٹ نہیں آیا. اور یہاں پر اچانک ایسا لگتا ہے کہ جینٹری بیچ ان کے SIFC کے لیے انویسٹمنٹ بھی لے کر آ رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ تک ایک پوٹینشیل ایکسیس بھی ان کو پرووائڈ کر رہی ہیں. تمام خواب ان کے جو ہیں آرمی چیف کے انہوں نے پورے کر دیے. اصل میں کیا ہوگا، میری ناقص عقل میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہاں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. جینٹری بیچ کو، اور ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اور جو ایسوسیٹس ہوں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں، ان کو در حقیقت انویسٹمنٹ آفر کی جا رہی ہے. ان کو انویسٹمنٹ بنا کے دی جائے گی. ان ریٹرن وہ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر تک ایک ایکسیس پرووائڈ کرنے کا وعدہ یا کمٹمنٹ کر رہے ہیں. کم از کم اس کے سبق باغ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. اب جو ویڈیوز ہیں، اگر ان کا انٹریکشن دیکھیں جہاں پاکستانی صحافیوں کے ساتھ، تو وہ بات کرتے ہیں کہ ہم ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ، بہت سے ولاز، ہائی ٹاورز وغیرہ بنائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کی مشینری اکوپمنٹ والا بہت جلدی آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ان کو بنایا دیا جائے گا، نام اور فیس ان کا ہوگا، اور سارا کام اس میں ایسا لگتا ہے کہ DHA اور پاکستانی ریاست کے جو مختلف ادارے ہیں وہ کریں گے. ان ادر ورڈز آپ کہہ لیں کہ انویسٹمنٹ پاکستانی ہی کی ہوگی. یہ پولیٹیکل کنیکٹیوٹی جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. اب اگر پاکستان کے اندر اس اسٹیج کے اوپر کوئی ادارے ہوتے، کوئی نیب ہوتی، کوئی FIA ہوتا، کوئی ہائی کورٹ ہوتی، کوئی سپریم کورٹ ہوتی افتخار چودھری صاحب کی طرح کی، تو مجھے یقین ہے کہ یہاں اب تک ایک سو موٹو نوٹس جو ہے وہ ہو گیا ہوتا اور پوچھا جا رہا ہوتا حکومت سے کہ بھائی یہ جینٹری بیچ کون ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، کس قسم کی آپ نے پریس کانفرنس کروائی ہے. لیکن یہاں پر ظاہر ہے اس وقت اس قسم کا کچھ بھی ہوتا ممکن نہیں ہے، اور جو بھی ریئیکشن اور رد عمل ہوگا وہ امریکہ میں ہی ہوگا. اب یہ رچرڈ گرینل کا کیا معاملہ ہے؟ اگر آپ وہ ویڈیو کلپس دیکھیں پاکستانی میڈیا سے انٹریکشن کے، تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ رچرڈ گرینل کے حوالے سے اسکرپٹڈ سوال پوچھے جاتے ہیں اور اسکرپٹڈ جواب آتا ہے، جس میں مسٹر بیچ یہ کہتے ہیں کہ رک بہت اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا امریکن پیٹریٹ ہے، لیکن اب وہ پاکستان کی اویئرنیس اس کی، ہی از فار مور اویئر آف پاکستان دین بفور، اور غالباً اب وہ اس قسم کے ٹویٹس نہیں کرے گا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رک سے میری بات ہوئی بڑی بریفلی، اور رک نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھیں جو اس کو بعد میں پتا چلا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی ویڈیوز تھیں، فیک ویڈیوز تھیں اور ایک غلط انفارمیشن دے رہی تھیں. یہ بڑا آسان ہے سمجھنا کہ اگر ایسی کوئی بات کی ڈسکشن ہوئی ہے، چیزوں کو جوڑ موڑ کے پیش کیا گیا ہے. یہ ویڈیوز صرف اور صرف اسلام آباد میسیکر کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، جہاں بہت سی AI ڈریون ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی تھیں. یہ پوری پاکستان کی اوور آل پالیٹکس کی پکچر نہیں ہے. لیکن جس چیز کو آپ یہاں پہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے
وہ یہ ہے کہ رچرڈ گرینل اور مسٹر بیچ کے درمیان میں یا تو ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے یا مسٹر بیچ اور ان کے دوست جو ہیں وہ رچرڈ گرینل کو اپروچ کرتے ہیں، انہیں ایڈوائز کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، دھونس دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہوتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے اوپر مزید پوزیشن نہ لیں۔ اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو جنرل صاحبان کو بریف کی جاتی ہے، اسی لیے یہ کوشچن جو ہیں وہ ٹیلر کیے جاتے ہیں، مطلب دوستیاں یاریاں بھی ہوتی ہیں، یہ کوشچن ٹیلر کر کے پوچھے جاتے ہیں اور پھر اس کا جواب اس طرح سے نکالا جاتا ہے جس کے نتیجے میں پاکستانی جنرل صاحبان اپنی مرضی کا ایک نیریٹو جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں شیپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو بنیادی سوال تمام ذہنوں میں ہونا چاہیے اس وقت وہ یہ کہ یہ جو ڈیل میکنگ ہو رہی ہے مسٹر بیچ، ان کے لابسٹ اسٹیو پین اور پاکستانی جی ایچ کیو کے درمیان کہ کسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر تک پہنچا جائے، جو ٹریڈ آف ہے اور اس کے تھرو وائٹ ہاؤس کو انفلوئنس کیا جائے، کیا یہ چیز بہت کامیاب ہو سکے گی؟ یہ ہو بھی سکتی ہے، لیکن زیادہ پاسبلٹی اسی چیز کی ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ سسٹین اپنے آپ کو نہیں کر سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آغاز انتہائی کروڈ بھونڈے طریقے سے ہوا ہے، اوور ایکسپوز کر دیا گیا ہے، بہت گندے طریقے سے اس کا پولیٹیکل مائلیج لے لیا گیا ہے۔ اگر یہ چیز ڈھکی چھپی ہی رہتی تو پھر یہ ظاہر ہے فلائی کر سکتی تھی، لیکن یہ اتنی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ جہاں پاکستان کے اندر شاید ریئیکشن اس کا راستہ نہ روک سکے، امریکہ میں بیہائنڈ دا سینز اس کے حوالے سے بہت سی ڈسکشن ہوگی جس کی وجہ سے اس کا ٹیک آف جو ہے مجھے بہت مشکل لگتا ہے، لیکن آئی ول کیپ آن واچنگ دیٹ۔ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔